پڑھیں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا. کیا ازائے وضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے وہ منع ہے؟ نہیں 3 دفعہ ہی دھونا چاہیے جی, خلاف سنت ہے. 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے, 2 دفعہ بھی, 1 دفعہ بھی. مسئلہ 42 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اس میں. 3 سے زیادہ بار نہیں دھو سکتے؟ نہیں, اسراف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے کہ وضو توڑ دے گا. مسئلہ 42 میں نے بتایا ہوا ہے. یہ کیا سگریٹ پینے سے یا نسوار, پان, تمباکو وغیرہ کھانے سے؟ یہ وضو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ الگ سے غلط چیزیں ہیں. ظاہر ہے یہ تو خودکشی کے مترادف ہیں اور یہ گناہ کے درجے میں آتی ہیں. ہر وہ چیز جس کی وجہ سے یعنی آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے, منع ہے. اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں آپ, کیمرے کو ایک جگہ فکس کیا ہوا ہے. گالی دینے سے بھی وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اگر کوئی مطلب اس طرح بد کلام ہے کوئی؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن گالی دینا خود الگ سے ایک چیز ہے. کسی زمانے میں لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تھے ٹی وی دیکھنے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا. اونٹ نہیں کو پوچھتا. اونٹ نواں فتوا آنا چاہیے کہ یوٹیوب تے انجینئر صاحب کا کلپ دیکھنے والا وضو کے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ دے دن کے لوگ فتوے اس طرح دے. تو وہ وضو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں, ہوا کا خارج ہونا, پیشاب, مزی اور غافل ہو کے سو جانا. اور نماز میں جو کہکا لگانا ہے اس میں اختلاف ہے. بعض کے وضو بھی ٹوٹتا ہے, بعض کے نزدیک صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے بھائی گالی کے حوالے سے نا یہاں سے میں ضمن سوال بنا لیکن وہ طہارت کے حوالے سے نہیں ہے. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی نا وہ اپنے جو ان کے علماء جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اکثر ان کو قرآن و حدیث سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس جگہ پہ جو ہے نا وہ قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں, یا حدیث میں جو ہے نا وہ ایک صلح حدیبیہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ کہے تھے. اس بارے میں تھوڑی سی مطلب وضاحت کرنے کہ یہ مطلب دیکھیں جی, جو قرآن و حدیث کے اندر چیزیں آئی ہیں نا اس تک رہے تو یہ ٹھیک ہے, اور جن کو قرآن و حدیث نے کہا ہے ان کو ہی کہیں تو ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر نے کسی مسلمان کو کہا تھا, ایک بتوں کے پجاری کو کہا تھا جو کہ بتوں کے آگے جھکتا تھا کہ جاؤ اپنے لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو. صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو یہ بھی ان کو کہنا, مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں تیری ماں 900 سکھ اور پتہ نہیں کیا کوئی لفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ تو مطلب یہ باتیں تو نہیں, یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں کی ہوئی ہیں. اور کافروں کے بارے میں بھی وہ کہی ہیں جو کافر کرتے تھے, وہ سارے کام کرتے تھے. تو اگر ان کو کوئی کہے کہ جی آپ جا کے اپنے بزرگوں کے یہ سب کچھ کریں تو ان کو ہضم ہو جائے گی بات. تو پھر جب لوگوں کو کوئی گالیاں دیتے ہیں اس طرح کی, تو وہ جو یہ گالیاں تو وہ والی الفاظ سخت جو قرآن و حدیث میں ہے وہ تو یہ دے ہی نہیں رہے ہیں. دکھائیں نا یہ کہاں ہے جو کچھ انہوں نے گالیاں دی ہیں اور جو ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے علماء کی ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی, وہ گالیاں پہلے قرآن حدیث سے ثابت کریں نا, ورنہ کہ یہ ہماری ایجاد کرتا بدعت ہے. قرآن حدیث میں کہاں یہ چیز ہے؟ قرآن حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے, ٹھیک ہے, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو جب یہ لعنت بھیج رہے ہوں گے تو ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے جو خود اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے, کیونکہ خود بھی یہ ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ضرور ہے بالکل اس طرح اسپیسیفائی کسی بندے کو کرنا, یہ وقت کے پیغمبر کا کام ہے. آج کوئی شخص وحی کے ذریعے نہیں کسی کو بتا سکتا کہ بھئی اس کا الٹیمیٹ یہ انجام ہونے والا ہے. آپ جرنل ضرور کر سکتے ہیں جو یہ کرے اس پہ یہ کسی کو اسپیسیفائی نہ کریں. اچھا, کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غیر محرم عورت کو دیکھنے سے؟ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر شہوت کے ساتھ لگایا جائے اور اس میں خدشہ ہو کوئی مطلب مزی وغیرہ والا تو پھر تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی ٹوٹ جائے گا. ادروائز تو صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا, نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, سجدے میں جاتے وقت میں سامنے لیٹی ہوتی تھی, میرے پاؤں ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ سب نماز کرتے تو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا موقف غلط ہے اس حوالے سے, نہیں ٹوٹتا. اور غیر محرم کو دیکھنے سے بھی مطلب وضو تو نہیں ٹوٹے گا. وضو توڑنے والی تو وہی چیزیں ہیں جو ہیں, یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بھی شہوت سے دیکھیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے تھا وہ دیکھنا حرام لادہ سے ضرور ہے, لیکن وضو نہیں توڑے گا.